بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیڈر جو ہوتا ہے نا جی، وہ سچا ہوتا ہے۔ اس کی پہلے یہ بہت اچھی خوبی ہے، سچ بولتا ہے۔ اور یاد رکھیں، وہ سچ بولتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں ثابت ہے نا۔ یہ آج یہ نہیں ہے کہ وہ گورے بول رہے ہیں انگلینڈ کے، امریکہ کے، تو ہم کہہ رہے ہیں۔ اسلام کہہ رہا ہے سچ بولو۔ جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے صحابی، تابعی، تبع تابعین، ولی، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، آپ دیکھیں گے سچ بولتے تھے۔ اب آپ نے کمپیریزن کرنا ہے کہ کون آدمی سچ بولتا ہے جو آپ کے پاس ووٹ لینے آ رہا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس آدمی کی لائف میں بہت اچھا وہ ایک ایماندار ہوتا ہے، ایمانت میں خیانت نہیں کرتا۔ جو آدمی بھی ٹھیکہ لیتا ہے، ٹھیکیدار کو سے پیسے لیتا ہے، روڈ برا بناتا ہے، ہر چیز میں کرپشن کرتا ہے، آپ کو بہتر پتہ ہے، وہ اس پہ بھی غور کریں ذرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کوئی حکمران کسی کو آپ بطور گورنر بنا کے بھیجتے تھے، جاتے ہوئے وہ لکھوا کے جاتا تھا کہ میری 3 چادریں ہیں، ایک میری قمیض ہے، ایک تہمد ہے، ایک میرے پاس اینک ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوتا تھا۔ اور جب وہ گورنر شپ سے واپس چھوڑ کے آتا تھا نا، دوبارہ آ کے لکھواتا تھا کہ آج میرے پاس کیا کیا کچھ۔ یہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ جو لیڈر آ رہا ہے وہ کیسا ہے آپ کی نظر میں۔ تیسرے نمبر پہ بہت بڑی ایک خوبی جو لیڈر ہوتا ہے، وہ انصاف پسند ہوتا ہے، ترازو پکڑ کے رکھتا ہے۔ اس کو بھی ایک پوائنٹ کو آپ دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی اور مسلمان آ گئے تھے۔ پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کے آئے، یہودی کے حق میں ہو گیا۔ حضرت عمر کے پاس آئے، پھر یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اس نے کہا جی یہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروا کے آ گیا ہے، تو آپ نے تلوار نکال لی کہ میں قتل کر دوں گا، اس مسلمان کو قتل کر دوں گا۔ یاد رکھیں کہ اگر ایک ایریے میں کوئی کونسلر ہے، چیئرمین ہے، وہ ایم این اے کا چیئرمین ہے، اب وہ چیئرمین سپورٹ کر رہا ہے ایک ظالم آدمی کی، دوسرا اپوزیشن میں غریب آدمی ہے، اگر تو وہ ایم این اے، ایم پی اے چیئرمین کے کہنے پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ خود ہی کمپیریزن کرتے ہیں۔ اسلام ایسا کچھ نہیں کہتا۔ اسلام سختی سے کہتا ہے کہ انصاف پسند ہونا چاہیے اور انصاف پرووائڈ کریں۔ پھر ایک بہت بڑی خوبی ہے ایک لیڈر کے اندر جو ہوتی ہے، وہ ملک کا فائدہ چاہتا ہے۔ ایک صحابی کا ذکر نہیں کہیں ملا کہ وہ 5000 پیلی چھڈ کے فوت ہوا ہے، بنگلے بنا کے بندہ فوت ہوا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنا نام پیدا کیا ہے زندگی میں، آج بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اب دیکھنا ہے، غور کرنا ہے۔ میں وہ رستے بتا رہا ہوں۔ وہ جو خود لوٹ مار کر رہا ہے وہ کیسا لیڈر ہے؟ وہ لیڈر نہیں، پاگل ہوا ہے، آپ اس کو چن رہے ہیں۔ پھر دیکھیں نیکسٹ اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، انسانوں کا بھلا چاہتا ہے، اپنے ملک کے فائدے کی بات کرتا ہے، اس کو دیں۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے جی؟ جتنا قانون پاکستان میں بنتا ہے نا، یہ اسمبلی میں بنتا ہے، ایم این اے بناتے ہیں۔ اگر وہاں ایم این اے سارے یہ چلے گئے کہ دین سیکھا نہیں، عمل نہیں کیا، وہ کھا پی رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، تو وہ قانون بھی تو وہیں بنائیں گے۔ اگر وہاں اچھے لوگوں کو چن کے بھیجیں گے تو وہ کہیں گے جی ویٹ کریں، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ نماز پڑھ کے جب وہ دعا کرے گا، سوچے گا کہ اللہ نے مجھے ترازو دیا ہے تو میں اس کو صحیح پکڑوں گا۔ آگے آپ خود دیکھ لیں، میں نے یہ چند ایک آپ کو خوبیاں بتائی ہیں، تو ایسے ہی نعرہ نہ مار دیا کریں۔ اس بندے کو دیکھیں جو قرآن و سنت کے مطابق میرٹ پہ پورا اتر رہا ہے، ورنہ پھر حال آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ پہلے ہی آپ دیکھ لیں کیا بنا ہوا ہے پاکستان کا۔
تو اللہ تعالی ہمیں اچھے لوگوں کے چناؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.